آپ نے بھوک ہڑتال کی، جی بالکل. اس کی کیا وجہ بنی تھی؟ شاکر، ہم جب سرگودا گئے تھے اور وہ پتہ بھی آپ کو ہی تھا، بائی چانس رمضان تھا اور آپ میرے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ وہاں کیا حالات ہیں، تو میں نے آپ کو کہا کہ شاکر وہاں ہمیں بیسک ضروریات بھی نہیں دی جا رہی ہیں. رمضان المبارک ہے اور ہمارے بہت برا حالات ہیں. مطلب مجھے آج تک یاد ہے کہ جمعۃ الوداع تھا اور مجھے یہ تھا کہ جمعۃ الوداع ایک خاص اہتمام ہوتا ہے آپ کا، آپ وہ اہتمام کر کے آپ چاہتے ہیں آپ نفل بھی پڑھیں. تو میں ظہر سے پہلے میں نے انہیں کہا کہ آپ مجھے پلیز شاور کے لیے پانی ارینج کرنے دیں. تو انہوں نے کہا کہ اجازت نہیں ہے کہ اس ایریا میں پانی بھی آ سکے. تو میں کوریڈور میں نماز پڑھی تھی اور میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. باہر بیٹھی ان خاتون نے دیکھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پلیز بددعا نہ کیجیے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم پورا سال جمعۃ الوداع کا انتظار کرتے ہیں. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ. وہ وقت گزر گیا، اللہ سب کے لیے آسانیاں کرے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب آپ پہ پانی دینا بھی حرام ہو جائے اور جب آپ کو لگے تو ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا کہ آپ مجھے ایز این ایم این اے کچھ دیں. میں نے کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے کوئی اسپیشل چیز دیں. ہم نے ہمیشہ ایک ہی بات کی اور ہم نے یہ کہا کہ جو آپ ہم قیدیوں کو فیسلٹیز دے رہے ہیں وہ تو ایٹ لیسٹ آپ ہمیں دے سکتے ہیں. عام قیدیوں کو آپ نے ٹی وی لگا کر دیا ہوتا ہے. ہم نے یہ کہا کہ آپ ہمارے گھروں سے چیزیں منگا دیں، آپ ٹی وی لگا دیں. یہ بھی نہیں آپ کو کر کے دے رہے. آپ کو سر درد کی میڈیسن چاہیے، وہ آپ کو نہیں. آپ نہ گھر سے چیز منگانے دے رہے ہیں نہ وہاں سے استعمال کی چیز دے رہے ہیں. تو سو آئی سیڈ دس تھنگ کہ یہ میرا رائٹ ہے کہ میں پروٹیسٹ کروں. اور ایز اے پروٹیسٹ میں نے بھوک ہڑتال کی اور 4 دن میں نے بھوک ہڑتال کی. اور میں نے مطلب وہ بڑی حیرت ہوئی مجھے کیونکہ وہ جاتے جاتے آپ سے میری بات ہوئی اور میری فیملی اتنی سخت پریشان رہی. پھر بعد میں اندازہ لوگوں کو، کیونکہ ایک دن رہ گیا تھا میری پیشی میں، تو پھر یہ لوگ آئے اور انہوں نے ڈرپس وغیرہ لگوائیں کیونکہ عید گزر چکی تھی. انہوں نے مجھے ڈرپس لگائیں کہ جی اگر کل، اور پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ میرے ڈرپس کے پورے نشان لگے ہوئے تھے. پلس وہاں پر گندگی. آپ اتنی زیادہ کمزور ہو گئی تھی. جی بالکل، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا، ان کا یہ خیال تھا کہ ہم کوئی علامتی بھوک ہڑتال کریں گے. تو پہلے انہوں نے تھریٹ دینے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگوں کے پاس یہ جو ہوتی ہیں چیزیں کھانے کی ایٹیبلس، ہم وہ ہٹا لیں گے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے وہ اٹھا کر میں نے صنم کے ادھر رکھوا دی. میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ صنم کے کمرے میں رکھ دیں، میں آپ کو تو ایک چیز نہیں لینے دوں گی، یہ صنم کے کمرے میں چلی جائے، آپ کو نہیں دوں گی، وہ چلی جاؤ اور آپ دیکھ لیں کہ میں بالکل کوئی چیز اپنے کمرے میں نہیں رکھوں. کیسے افطاری اور سحری پھر کیسے کرتے تھے؟ بس یہ پانی پر گزارا کرتے تھے اور کیا کر سکتے ہیں. اللہ از آلویز ویری کائنڈ. وہ وقت نہیں رہا تو یہ وقت بھی نہیں رہے گا. کوئی مذاکرات کے لیے نہیں آیا آپ کے ساتھ کہ آپ جو ہے نہیں جی، بڑی دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بھوک ہڑتال کو چھوڑ دیں. تو میں تو ان سے صرف اتنا کہتی تھی آپ ہمارے بیسک رائٹس دے دیں، ہم بھوک ہڑتال کو چھوڑ دیں گے. اور جب انہیں پھر دینے پڑے تو پھر ظاہر ہے یہ تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. اور اسی لیے میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب انہوں نے کہا خان صاحب بھوک ہڑتال کریں گے تو ہمیں تو عادت ہے ان چیزوں کی، اور ان کو لگتا ہے کہ کوئی علامتی ہوگی. یہ سرگودا میں ان کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں، اس میں یہ لوگ کرتے کیا تھے دنیا کو دکھانے کے لیے. ہمارے لیے یہ ٹرے میں جی ناشتہ آ رہا ہے، ان کو پتہ تھا کہ ہم وہ نہیں لیں گے. مطلب میں بھوک ہڑتال پر تھی، بٹ یہ ایک ویڈیو بھجواتے تھے کہ ان کو آرڈر یہ تھا کہ ایٹ لیسٹ آپ نے ویڈیو ضرور بنانی ہے کہ ہم دے رہے ہیں، وہ نہیں لے رہے. آپ جیل کے اندر کیا قیدیوں کو کھانا کیا دیا جاتا ہے، اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ اور دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گی کہ اس کے معیار کیا، اس کی نیوٹریشن پر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. یہی تو وہ چیزیں ہیں کہ جو جب انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئے گی تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ چیز کھانے سے آگے کی جو میں دیکھتی ہوں، دیکھیں اتنا 15 ماہ 4 دن جیل میں رہنے کے بعد ایک بات کا تو گزارا ہو گیا ہے کہ انسانی زندگی نہ کپڑوں پر چلتی ہے نہ کھانے پینے کے گرد گھومتی ہے. اللہ کا شکر ہے آپ پیٹ بھرنے کے لیے کھانا کھاتے ہیں. ایک چیز کے بغیر آپ کی زندگی نہیں ہوتی، وہ انسانی ریلیشنز ہیں، آپ کی فیملی ہے. اس کے بغیر وہ زندگی کاٹنا بہت مشکل ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جیل جس طرح کی ہوتی ہے تو ہمیں اس وقت جوڈیشل ریفارمز اور پولیس ریفارمز کرنے کی زیادہ ضرورت ہے.
انڈر ٹرائل خواتین بہت زیادہ ہیں اس وقت جیلوں کے اندر، بجائے اس کے کہ صرف قیدی خواتین ہوں. ہم جیل پر بھی پریشر ڈال رہے ہیں، ہم خواتین کے ٹرائلز کو بھی آگے لے کر نہیں جا رہے ہیں، اینڈ سیم گوز فار دا جو مردان خانہ ہے وہاں کا بھی یہی حال ہے. تو ہمیں بیسیکلی ہم کیوں حکومت پہ پیسے کے ٹیکس پیئرز کے پیسے کو ان چیزوں کی طرف لے کر جائیں؟ اگر 250 عورتیں اس میں سے 30 خاتون ہیں جو قیدی ہیں اور باقی ساری حوالات ہیں، تو آپ ان کے کیسز کو پرسیو کریں، ان کو جلدی جلدی، یہ حکومت کا کام ہے ان کو دیکھنا اور ان پر فیصلہ کریں. اگر کوئی معصوم ہے تو بے گناہ ہے تو اس کو گھر بھیجیں، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کو سزا دیں، بٹ ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے. سو ہم جو چیزیں ایکسپیرئنس کر کے آئے ہیں، وی ول ورک آن دا عدالتی نظام، وی ول ورک آن دا پولیس ریفارمس. ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہماری جب بھی عدالتوں کے اندر ملاقات ہوئی، جب ان کی جیل پروسیڈنگز ہیں، تو وہاں پر وہ 2 خواتین کا لازمی ذکر کرتی ہیں، وہ آپ کا اور صنم کا، اور کہتی تھیں کہ ان کے چہرے کی جو مسکراہٹ ہے وہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے وہ پسند تھی، اور جتنی ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ انہوں نے یہ سارا وقت فیس کیا ہے وہ بڑا زبردست رہا. ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ آپ کی ایفیلیشن جیل کے دوران کیسی رہی؟ ان کو آپ نے کیسا پایا؟ اور خاص طور پر جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے کچھ 250-300 خواتین کے چیک اپ کیے، ان کو ادویات دیتی رہیں. صنم جاوید کے جو شوہر ہیں عتیق، وہ بچوں کو وہاں اسٹوڈنٹس وہ جو قیدی تھے انہیں پڑھاتے تھے، ایجوکیٹ کرتے تھے. تو آپ کا ٹائم کیسے گزرتا تھا؟ ڈاکٹر یاسمین راشد وہ کیونکہ بزرگ ہیں، کینسر سروائیور بھی ہیں، وہاں پہ ان کو سنا ہے کہ رات کو آکسیجن لگا کر وہ سوتی ہیں، تو وہ کیا گفتگو ہوتی شاکر تھی؟ ڈاکٹر صاحبہ بہت ہی از اے گریٹ وومن، اے گریٹ لیڈر، اور اللہ میاں ان کے لیے بہت آسانیاں کرے. آپ نے بالکل ان کے بارے میں ٹھیک سنا ہے. انہوں نے 250 کیا، میرا تو خیال ہے کہ اس سے یہ نمبر بہت زیادہ ہے. اور یہ نہیں ہے، انہوں نے اپنی جیب سے سب کو دوائیاں دی ہیں. اور اکثر تو میں آپ کو یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ اگر کسی خاتون کا کوئی گائنی کا ایشو ہوتا تھا تو جیل حکام کو ان کو رات کو نکالنا پڑتا تھا ان کو دکھانے کے لیے. تو اس لیے چیزیں ہیں، ڈفرینٹ ہیں. اور اللہ میاں ان کو بہت جلدی ریلیز کرے. بشرا بی بی کو، خان صاحب کو، شاہ صاحب کو، عمر ایوب، عمر چیمہ صاحب کو، عمر بھائی ہی از اے گریٹ پرسن، اعجاز چودھری صاحب، محمود الرشید صاحب، اور ہمارے ہر کارکن کو جو اس وقت جیل میں.